وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 269، حصہ اول، درس نمبر 226. آج کا موضوع، کیا ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 269. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو بھی حکمت یعنی دانائی عطا کر دی گئی تو اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن خاوندان عقل. سامعین کرام، حکمت کی بات ہو رہی ہے، دانائی. اور دیکھیں، انسان دانائی سے کام نہ لے تو اس کی زندگی عبث گزر جاتی ہے. انسان اگر دانائی سے کام نہ لے تو اس کی زندگی عبث گزر جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ دانا نہیں ہوگا تو اس کا رخ اور اس کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہوگی. اگر یہ بے وقوف ہوگا تو یہ پھر بے وقوفوں والے کام کرے گا، ختم ہونے والی چیز سے دل لگا لے گا، رہ جانے والی چیز کے لیے کوشش کرے گا، باقی رہ جانے والی چیز کے لیے کوشش نہیں کرے گا، جو ہمیشہ کا فائدہ ہے. جو بے وقوف ہوگا، دیکھیں یہ دانائی کی بات ہو رہی ہے. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص جو بھی سن رہا ہے اس کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آیت آپ کے لیے ہے. یعنی دیکھیں، آیت کا لفظی ترجمہ آپ نے پڑھا نا، خیر کثیر سے محروم ہو گیا وہ شخص جو دانا نہیں ہے. خیر کثیر سے محروم ہو گیا ہر وہ شخص جو بے وقوف ہے، جو دانا نہیں ہے. بس یہ بات ہے، اب آپ کی مرضی ہے. اور دیکھیں، اگر وہ انسان بے وقوف ہے جس نے ظاہر کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا، وہ انسان دانا نہیں ہے جو دنیا کو مقصود بنا لے،
وہ انسان دانا نہیں ہے جو دنیا کو محبوب سمجھے، اور وہ انسان یقیناً دانا نہیں ہے جو بڑے خزانے پر چھوٹی چیز کو ترجیح دے دے، بہت چھوٹی چیز، بہت کم تر چیز کو۔ یہ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں سمجھیں ذرا، اس کو ذرا اس آیت پہ دوڑے نہیں، اس کو ذرا یہاں ٹھہر جائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ مجھے دانائی عطا کی گئی ہے کہ نہیں ہے، میں دانا ہوں کہ بے وقوف ہوں۔ آپ یہ اپنا اندازہ لگا لیں، اور یقیناً دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یا تو آپ دانا ہیں یا بے وقوف ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، دیکھیں آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں نا، آپ جو بھی ہیں، تو آپ کو میں علامات بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں دنیا کی زیادہ اہمیت ہے، دنیا میں رہنے کی اور دنیاوی زیب و زینت کی زیادہ اہمیت ہے، اور آخرت کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے، یقیناً سامعین کرام مجھے کہنے دیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی جو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی نظر میں دنیا کی اہمیت آخرت سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ سونا چاندی کا ڈھیر ہے، اس پہ یعنی ایک آدمی مٹی کا ڈھیر ہے ایک طرف، ایک سونے چاندی کا بہت بڑا ہیرو جواہرات کا ڈھیر ہے، اور دو اشخاص ہیں، ایک اس میں دانا ہے اور ایک اس میں بے وقوف ہے، لیکن سونے چاندی کا ڈھیر بظاہر تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ عرض کر دوں کہ 3 من، یہ چلیں کلو کا حساب لگا لیں کیونکہ آپ من تو آپ کے حساب سے بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ 5 کلو کے سونے اور جواہرات کا ڈھیر ہے، 5 کلو، اور مٹی کا ڈھیر جو ہے وہ 40 کلو کا ہے، اور اوپر اس کے سبزہ اگا ہوا ہے کچھ جو بھی ہے، بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سونا چاندی جو ہے تھوڑا سا اس کی اصلیت حقیقت چھپی ہوئی ہے، زنگ ہے یا خام سونا ہے یا موتی ابھی صاف نہیں ہوئے، تراشیدہ نہیں ہے، اس طریقے سے لگا لیں، یعنی بظاہر دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے، لیکن اور جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کا وزن 40 کلو ہے، اور یہ کتنے ہیں؟ 5 کلو، لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ اچھی چیز ہے، نظر آ رہا ہے لیکن تھوڑی ہے، اور بظاہر یہ اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو اب دانا شخص جو ہوگا وہ اس کو لے کے دیکھے گا ہاتھ میں کہ بھئی یہ ہے کیا چیز، تو اسے تھوڑے ذرات محسوس ہوں گے سونے کے، وہ سونا تھوڑا خام بھی ہو تو تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب بے وقوف ہوگا وہ شخص جو 40 کلو مٹی کو ترجیح دے اس 5 کلو پر، بظاہر لگ رہی ہے چھوٹی لیکن ہے اس کے اندر بہت مال ہے، 5 کلو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی، اور ڈائمنڈ تو خواتین زیادہ پسند کرتی ہیں، بھئی مجھے شوہر سے گلہ کرتی ہیں تم نے آج تک مجھے ڈائمنڈ رنگ نہیں بنا کے دی، اور ہو سکتا ہے مطلب مختلف قسم کے شوہر ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہم بحث میں نہیں پڑتے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، دانائی کی میں بات کر رہا ہوں، اصل میں یہ میں نے مثال دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے ہم نے آج۔ دیکھیں قرآن کو تو ہم نے بھلایا ہوا ہے، مدتوں ہوئی ہیں قرآن کو ہم بھلا چکے ہیں، اپنے زندگی کے لیے، زندگی کے راہ عمل کے لیے قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، تاکہ نسیان میں رکھ دیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، چلیں آپ خود دیکھیں، آپ مجھے جواب دیں، کیا آپ قرآن کے احکامات سے واقف ہیں؟ قرآن میں جو دعوت ہے اس سے آپ کو معلوم ہے؟ جو رہن سہن کا طریقہ ہے آپ کو کیا وہ معلوم ہے؟ کیا قرآن کی تمام احکامات آپ کی نظر میں ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے نا۔ دیکھیں ڈاکٹر کا نسخہ ہے، ایک ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے تو آپ
10 دوائیں ہیں مثال کے طور پہ، اگر آپ بیمار ہیں تو 10 دوائیں ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو جائیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور دوائی میں تھوڑی شدھ بدھ ہے تو ایک دفعہ وہ نسخہ لے جائیں گے، دوسری دفعہ آپ زبانی وہ دوائیں آپ کو، کیونکہ صبح و شام آپ استعمال کرتے ہیں دواؤں کے نام سے، بھئی پیناڈول دے دو اور آگمنٹین دے دو 1 گرام کی، اس طرح نا، تو آپ سارے سافٹن دے دو اور یہ وینٹولین کا شربت دے دو اور یہ ساری آپ کو یاد ہوں گی زبانی۔ قرآن تو ایسا ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ قرآن میں مضمون کیا ہے، کیونکہ قدم قدم آپ نے پھونک کے رکھنا ہے، پھونک پھونک کے بڑی احتیاط سے زندگی میں قدم بڑھانے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ تقوی، ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے جو صاحب تقوی ہے، جو احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور والذین هم متقون محسنون، جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو زندگی کا ایک راستہ ہے اور اس پہ بڑی احتیاط سے آپ نے کام یعنی چلنا ہے۔ اور چلتے چلتے بات آ گئی تو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ دنیا کا راستہ دراصل پل صراط ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت دنیا کا عکس ہے۔ آپ یہاں اگر پل صراط پر نہ چلے تو یقیناً آپ دنیا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ بہت احتیاط سے آپ نے قدم بڑھانے ہیں، پھونک پھونک کے ہر قدم جو ہے وہ بڑی احتیاط سے لینا ہے۔ مجمل میں مضمون بیان کروں، مختصر، تفصیل تو ہے اس کی لیکن اس وقت میں نہیں کر رہا، میں خیر کثیر پہ بات کر رہا ہوں، دانائی پہ بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ پل صراط کی بات آ گئی۔ پل صراط پر ہر شخص گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس پر گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ اصل میں تو جہنم کا مضمون ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس سے گزرے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور کما قال ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں صاحبان تقوی کو نجات دے دوں گا اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دوں گا۔ یہ اصل میں عکس ہے جنت اور دوزخ۔ میں تھوڑی سپیڈ کم کر لیتا ہوں کیونکہ آپ روایتی اس کو نہ سمجھے نا درس کو کہ بھئی درس ہو رہا ہے چلو آٹا بھی گوندھ لو اور درس بھی سنتے رہو، یا آپ سبزی بھی پکا لو اور درس بھی لگا ہوا ہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا آہستہ ہو گیا ہوں، تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں میری بات کی طرف۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آخرت دنیا کا عکس ہے، وہاں یہاں جو کچھ آپ کریں گے اس کا نتیجہ وہاں پر آپ کو ملے گا۔ یہ دراصل دنیا جو ہے یہ مشقت، محنت کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو مشقت میں رکھ دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، خوب مشقت، خوب مشقت، خوب مشقت۔ دنیا میں اگر آپ کی منزل صحیح ہو گئی اور آپ نے اس کے لیے مال و جان تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، بڑی بنیادی ہے۔ تو ایسا ہے
کہ دنیا جو ہے مشقت کی جگہ ہے، محنت، خوب محنت. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے پر چلنے میں، خوب محنت کرتے ہو، تو بس اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو، جان لو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. تو یہ پل صراط، یہاں پر پل صراط ہے اور بہت زیادہ باریک ہے، تیز ہے، لیکن اس پر آپ نے چلنا ہوگا. اب یہ راستہ طے کیسے کریں گے؟ اس کے لیے دانائی کی ضرورت ہے. بے وقوف لوگ جو ہیں پل صراط پر نہیں چل سکتے. وہ ہماری، اگر آپ اس وقت اجتماعی کیفیت دیکھیں تو ہم ایک غافل افراد کا ایک ہجوم ہے. غافل افراد، بے وقوف، غافل. اور یہ بے وقوف کے میں اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ بھئی یہ تم الفاظ استعمال کر رہے ہو، کیا کوئی قرآن سے تمہارے پاس دلیل ہے؟ جی ہاں ہے، قرآن میں ہے. وَمَن یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے، اغماس کرے، اعراض کرے، مگر یہ شخص تو بے وقوف ہوگا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. دیکھیں، بے وقوف نہ بنے، دانا بن جائیں، حکیم بن جائیں، عقل مند بن جائیں. عقل مند وہ ہے، کون ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بنایا، مجھے تو اپنے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان وہ ہے، کیس، ہوشیار، زیرک، دانا، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگی. وعمل لما بعد الموت. والعاجز، بے وقوف ہے وہ شخص جو من اتبع نفسہ ہواہ، جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے پھر توقع بھی رکھے. یہ تو ہم سب بے وقوف ہو گئے، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے ہم نے تمنائیں باندھی ہوئی. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے. جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کا انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے امتیوں کی، تو یہ ہمیں مطلب ایسے دلاسوں سے ہم نے اپنے ضمیر کو سلا دیا ہے. اور آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بے ضمیری کی زندگی ہے. سامعین کرام، ضمیر ہمارا سویا ہوا ہے، بالکل سویا ہوا ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہائے افسوس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کاروان کا جو متاع تھا وہ تو لٹ چکا. اور کیسے لوٹا؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو کاروان ہے اس کے دل سے جو ہے وہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا. اور میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں، خاندان کی اکائی کی، میاں ہے، بیوی ہے، آپس میں وہ اللہ کے حکم اور رسول کے سنت اور حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. من چاہی زندگی ہے. آپ کو معلوم ہے بیگم صاحبہ جو ہیں بیٹھی بھی ہیں، آج کچھ بوریت ہے اور کچھ ناراض بھی ہیں. شوہر نے کچھ ایک آدھ بات بھی کہہ دی ہوگی، کوئی بھی بات دل دکھا دیا ہوگا، تو شوہر اور بیوی دونوں ہی ہیں نا. مطلب اس نے خیال نہیں رکھا، ادھر بیوی صاحبہ ناراض ہو گئیں اور بس چپ سادھ لی اس نے. اب شوہر صاحب آتے ہیں، نہ سلام نہ کلام، نہ کچھ. کھانا کھانا ہے جا کے لے لو اور خود ہی گرم کر لو، اور بس پھر اونچی
یعنی سو جاتی ہیں کمبل اوڑھ کے اپنے اوپر. اب یہ کیا، یہ وہ احساس زیاں ہے. اب یہ گناہ ہے، شوہر آئے اور آپ اس کی خوشنودی کا خیال نہ رکھیں. خاتون جو خواتین ہیں وہ ناراض نہ ہوں، اصل میں تو یہ ہمارا قومی المیہ ہے، یہ صرف عورت کی بات نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، مرد ہو سکتا ہے اس سے ایک درجہ زیادہ ہوں، لیکن کیا کروں میں سمجھانے کے لیے دونوں کو میں وہ کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت دونوں کی تو باتیں نہیں کر سکتا نا، وہ کرتا رہتا ہوں. تو احساس زیاں اصل میں یہ ہے کہ گناہ کا احساس. زندگی دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے گزار رہے، لیکن ہمیں اس بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے حکم کی بجائے اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. مجھے اس بات کا یعنی میں سوچتا ہوں اس بات پہ کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے. جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی جو ہے خطا ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزارے. دیکھیں اللہ اگر آپ کی منزل ہے تو آپ کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی، خواہشات نفس سے نہیں گزارنی ہوگی. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس پر عمل کرنے سے، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ ایک بہت بڑی یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ، یا جس سے رکنے کا کام ہے وہ، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے سے توبہ کر لیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ناکام ہیں، برباد ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا اپنی مرضی کے مطابق. آج مجھے سچی آپ بتائیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے تو ہمارا سر نہیں جھکا ہوا. اللہ کے حکم کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. آج کی جو وہ ہے، بعض چیزیں جو ہیں ہم نے اوپر لازم کر دی ہیں، اور جو اہم چیز ہے اس سے ہم نے غفلت کر دی ہے. بعض چیزوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں لیکن آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں. قربانی یعنی آپ خود ہی سنتے ہوں گے، میڈیا کا دورہ ہے. عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں یہ مویشی منڈیاں قائم ہو جاتی ہیں. ہر شخص چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں قربانی اکیلی کروں، نہیں تو میں حصہ لے کے کروں. بہت کروڑوں کی تعداد میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں. ظاہر ہے 20 کروڑ پاکستان کی آپ بات کر لیں، 20 کروڑ عوام ہیں، اور اس میں آپ چلیں لگا لیں 5 کروڑ پہ تو قربانی لازم ہے. 5 کروڑ قربانیاں ہوتی ہیں، 15 کروڑ نہیں ہوتی چلیں، یا 17 کروڑ نہیں کرتے تو 5 کروڑ تو کرتے ہیں. تو 5 کروڑ جو ہے جن پہ بس بڑے شوق سے اور مہنگے جانور، آج کل تو یہ بھی رواج ہو گیا ہے. 50 لاکھ کا بھینسا ہے اور یہ گائے ہے اور یہ کہنا اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور یہ وہ مکھن اور دودھ کھلایا جاتا ہے. بعض چیزوں پہ ہم نے ایسے زور دے دیا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں. اب دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، اس کی بھی بعض لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن نماز روزے کے مقصد سے تو غافل ہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں،
اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو ہمارا سر تو اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہوا. تو دیکھیں خواہشات نفس کی میں بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے آج زیادہ مضمون نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ بھی بڑا اہم ہے. جو کرنے کا کام ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو روک لیں آپ اور اللہ کے حکم سے زندگی گزاریں. اور ایسا نہ کرنا یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی یعنی اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا تو یہ بہت بڑی خطا ہے اور یہ آپ کو لے ڈوبے گی. یہ میں وضاحت سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے تو پھر آپ کی کامیابی ہے، آپ کامیاب ہیں. دانائی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یعنی مضمون ابھی ختم نہیں ہو رہا. بہرحال میں آپ کو جو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو دانا بننے کی ضرورت ہے. آپ کو خیر کثیر کی ضرورت ہے. بہت بڑی خیر انسان کو اگر مل جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. حکمت، دانائی، آپ سمجھدار. دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا، میں اسکول میں پڑھتا تھا، میں اپنی وہ بات بتا رہا ہوں، ویسے اپنی سوچ، بچپن کی سوچ بتا رہا ہوں. ہمارے انگلش کے اور ریاضی کے الجبرے کے ٹیچر ہوتے تھے. ہم بعض اوقات ان کی علم پہ اور دانائی پہ غبطہ کرتے تھے، رش کرتے تھے. یار ہمیں تو یہ ایک ایک سبق پڑھا رہے، اس کو تو ساری کتاب یاد ہے. تو اب استاد جس کو کتاب یاد ہو تو اس کے لیے کسی کو سبق پڑھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. تو ہمیں تو یہ قرآن جو ہے یہ خیر کثیر ہے. انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر ہے. یہ آب کوثر کی مانند ہے. اس کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کو آپ نے پینا ہے عملی طور پہ. بہرحال بات چیت ابھی جاری ہے اور میں یہاں رک کے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ سنا دیں. یؤتی الحکمت من یشاء، عطا کرتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو بھی حکمت یعنی دانائی دے دی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن عقل مند. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم